حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگے، اے علی شیر خدا، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے مولا میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو دراز عمر پاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، اے علی میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس پر میں عمل کروں اور میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دو طرح کے لوگوں کو جلدی موت آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہی جلد غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہیں۔ جلدی غصہ کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے جو کسی کو جلانے کے لیے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ کرنے والا شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی نسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے جو کہ انسان کو ناپسند گزرے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے یا پھر وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والوں کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے غصہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی نظر کو نیچے نہیں رکھتا، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو موت جلد گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی موت جلد آ جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ بندے کی روح قبض نہیں کر لیتی تب تک موت پیچھے نہیں ہوتی۔ اپنی جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کو بھی جلدی موت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی عورت اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ اسے فرمانے لگے کہ اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر پر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ نکلے تو وہ اسے چاٹ لے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو امام حاکم، علامہ منذری اور علامہ ہیثمی رحم اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے مقصود شوہر کے حقوق کی اہمیت بتلانا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کو بھی علامہ منذری رحم اللہ نے حاکم کے حوالے سے صحیح کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا خامند اس پر خوش ہے، اس حالت میں عورت کو موت آ گئی تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اگر عورت کا خامند اس سے ناراض ہے تو عورت کی اس حالت میں موت آ گئی ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔
5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि उस वक्त तक जंग करो जब तक लोग इस बात को तस्लीम न कर लें कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही खालिक व मालिक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। जब वो नमाज कायम करने लग जाएं, ज़कात देना शुरू हो जाएं, तो ऐसे लोगों का जानो माल महफूज रहेगा। दिल के राज का मालिक तो अल्लाह ताला है, इंसान के दिल का जिम्मा अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।